آج سائفر کھول دوں گا، مطلب آج سائفر کو بے نقاب کروں گا، جو بھی کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسنگ پرسنس میں نہیں شامل ہے۔ یہ تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے پہنچے یہاں تک، کیا میجسٹریٹ صاحب نے خود ہی اٹھا لیا، ان کو اغوا کر دیا کہ بھائی آؤ اعظم؟ پھر جو پاکستان کے بین الاقوامی جو رابطے ہیں، جو تعلقات ہیں، جن ممالک کے ساتھ پاکستان کی دوستیاں ہیں، کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، آپ تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی جو محفوظ واپسی کا راستہ ہے اس کو تحقیقات کے لیے ہی 24 جولائی کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو FIA نے طلب کر لیا۔ مشکل ترین صورتحال میں بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اپنے بھائی جو کہ چودھری شجاعت صاحب ہیں ان کی بات کو نہیں مان رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کپتان کا بڑا اعلان، آج سائفر کھول دوں گا۔ حکومتی ایوانوں میں تھرتھلی مچ گئی، رانا مشکل میں۔ بند کمروں کے فیصلے، رات بڑی شخصیت کی جیل کیوں تبدیل، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمنٹ شامل کرتے ہیں۔ حنیف بلوچ لکھتے ہیں کہ سینسرشپ تو حکومت اور پیمرا لگاتی ہے، آپ نے ویڈیو چلایا مگر آڈیو بند رکھی، کیا بدلہ لیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، ہم نے کوئی سینسرشپ نہیں لگائی۔ حنیف بلوچ بھائی کے مجھے لگتا ہے موبائل کا اسپیکر ہے وہ خراب ہو گیا ہوگا، آپ کسی موبائل ریپیئرنگ والے کے پاس ضرور جائیے گا، کیونکہ ہم نے تو کوئی سینسرشپ نہیں لگائی۔ یا آپ جس ایئر فونز کے ذریعے ہمیں سن رہے ہوں گے وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری باتوں کی تاب نہیں لا پائے ہوں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے باتوں کا وزن زیادہ ہو گیا ہو۔ لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ جج ان کے فیور میں ہونا چاہیے، انصاف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انصاف وہی ہے جو ان کے حق میں ہو، یہ ہے شریفوں کا بیانیہ۔ انصاف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ چاہتے ہیں نا کہ جو فیصلہ ان کے حق میں آئے، آئین کی جیت، قانون کی جیت، جمہوریت کی جیت، سب کی جیت، اور جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا تو یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، اب جمہوریت خطرے میں، آئین خطرے میں، قانون خطرے میں، ملک خطرے میں، سیاست خطرے میں، ریاست خطرے میں، سب کچھ خطرے میں، سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ لیکن فیصلہ ان کے حق میں ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے حق میں جو فیصلے آئے، جتنے فیصلے حق میں آئے، وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ آج جج صاحب تو چھا گئے، آج جیت سپریم کورٹ کی ہو گئی، آئین سپریم ہے، جمہوریت سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن جب ہار جاتے ہیں، فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا، پھر کہتے ہیں صاحب یہ تو غلط ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، عباد صاحب نے ایک فرمائش کی ہے کہ عبدالستار بھائی پلیز ایک بار اپنی کسی ویڈیو میں یہ جملہ بول دیں 73 کے آئین کے تناظر میں۔ جی عباد بھائی، آپ کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ 73 کے آئین کے تناظر میں، یہ مولانا صاحب بولتے ہیں نا اکثر، تو یہ آپ کی فرمائش میں نے پوری کر دی۔ صحیح۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ محض مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے کے خبت میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا، کیسے 17 برس میں بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایک حکومت کا تختہ الٹنے اور ان مجرموں جو ملک کو تباہی کے گھاٹ اتار چکے ہیں ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوں گی۔ جی بالکل، عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سائفر کھول دوں گا، مطلب آج سائفر کو بے نقاب کروں گا، جو بھی سائفر کی سازش تھی۔ آپ یہ دیکھیں، اعظم خان سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اعظم خان جو وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، تو وہ غائب ہوتے ہیں 15 جون کو۔ اس کے بعد پھر متعلقہ ادارے، گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل موقف ہوتا ہے عدالتوں میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مسنگ پرسنس میں نہیں شامل ہے، یہ ہم نے جو مسنگ پرسنس کی لسٹ ہے اس میں اس کا نام ہی نہیں ہے اعظم خان کا۔ پھر اس کے بعد
ہم یہ خبر سنتے ہیں 19 جولائی 2023 کو کہ اعظم خان نے عمران خان کے حوالے سے ایک اعترافی بیان ریکارڈ کروا لیا ہے. اعظم خان کا وہ بیان. پھر رانا ثناءاللہ صاحب جو اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سائفر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان سائفر پڑا ہوا ہے وزارت خارجہ میں. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر گم کیا ہے, اس کو عمران خان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل موقف ہے, جو متعلقہ ادارے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں شامل ہے, اور اعظم خان لاپتہ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اعظم خان صاحب ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس سے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیسے پہنچے یہاں تک؟ کیا میجسٹریٹ صاحب نے خود ہی اٹھا لیا, ان کو اغوا کر دیا کہ بھائی آؤ اعظم ریکارڈ کرتے ہیں بیان, میں بھی فری ہوں, آپ بھی فری ہیں. اس کے بعد کل وہ گھر واپس پہنچ گئے. جی وہ گھر واپس پہنچ گئے. بہرحال یہ معاملہ سائفر سے لنک اس لیے کرتا ہے کیونکہ اعظم خان نے جو بیان دیا وہ عمران خان کے خلاف تھا. اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک موقع فراہم کر دیا ہے حکومت نے کہ کیسے انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے, اس کا تختہ الٹنے کے لیے ایک سازش رچائی, اور وہ کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر آج کسی بھی وقت سائفر کے متعلق وہ انکشافات کریں گے کہ جس کے بعد پھر حکومتی ایوانوں میں اب تک ہم نے دیکھا نا کہ تھرتھلی مچ چکی ہے. رانا صاحب کی مشکل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اور بڑھتی جا رہی ہے, کہ جس طرح سے ان کے جو متضاد بیانات ہم تک سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بیان دے رہے کبھی آئیں کبھی بائیں کبھی شائیں. تو یہ تھرتھلی حکومتی ایوانوں, اب دیکھیں حکومت کے اگینسٹ ہر چیز اگر جائے گی, ایک چیز دوسری چیز تیسری چیز. سائفر تو ایک حقیقت ہے نا. اس وقت کے DGISPR نے کہا کہ ہم نے اس کو ڈی مارش کر دیا ہے, کہ ہم اس کو نہیں کھول رہے, کیونکہ جب سائفر کھلے گا تو اس کے بعد پھر جو پاکستان کے بین الاقوامی جو رابطے ہیں, جو تعلقات ہیں, جن ممالک کے ساتھ پاکستان کی دوستیاں ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو دوسرے ممالک سے رابطے ہیں ان پر کوئی آنچ آئے یا پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے مشکل فیصلہ لینا پڑے اس حوالے سے. بہرحال اب حکومت کیا کرے گی؟ اب دیکھیں اسد عمر نے ایک بات کی ہے. اسد عمر نے کہا ہے کہ بند کمروں کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. پرویز خٹک نے حالانکہ پارٹی بنا لی ہے لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کہتے ہیں پرویز خٹک بڑے انسان سیاست دان ہیں جی, تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. دیکھیں پرویز خٹک کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی اس کا فیصلہ کس کو کرنا چاہیے؟ عوام کو کرنا چاہیے. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ بند کمروں میں فیصلے کریں گے, اور بند کمروں میں آپ فیصلے کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, آپ تو اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. نواز شریف کی جو محفوظ واپسی کا راستہ ہے اس کو سازگار بنانے کے لیے کر رہے ہیں, اور نواز شریف کی جو الیکشن کیمپین, اب تک الیکشن کا پتہ نہیں ہے لیکن نواز شریف کی الیکشن کیمپین کا ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کب سے کب کریں گے. تو اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ میں اتنا دم ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئیں گے, چھا جائیں گے, حکومت کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے عوام میں مقبول ہیں, یہ انہوں نے کہا ہے PDM سرکار کو مخاطب کر کے. اسد عمر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اعظم خان نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے, مجھے اس میں کوئی قانونی نکات نظر نہیں آتے. دیکھیے قانونی حیثیت اس لیے بھی نہیں ہوتی نا کہ آپ کا کوئی بھی ملزم مجرم یا جو بھی شخص اگر حراست میں قانونی غیر قانونی اغوا لاپتہ روپوش کسی بھی حوالے سے, تو جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس شخص کی قانونی حیثیت کیا ہے, اس کو حراست میں یا کسی بھی طور پر اس کو مغوی بنائے رکھنے میں, تو اس کے قانونی بیان کے قانونی بننے کی کوئی بھی جو معقول وجہ ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی. سائفر تحقیقات کے لیے 24 جولائی کو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو FIA نے طلب کر لیا, اور 25 جولائی کو عمران خان صاحب کو طلب کر لیا. دیکھیں نا سائفر اب کھلے گا, اگر سائفر کھلے گا تو ہمارے سامنے حقائق سامنے آئیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ سائفر کو آپ کھول دیں اور اس کے متعلق فیصلہ کریں. انہوں نے کہا
ہم نہیں کھولیں گے کہ جب تک حکومت اس کو پبلک نہ کرے، پبلک ڈاکیومنٹ نہ کرے۔ تو بہرحال اسد عمر صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ میں اگر دم خم ہے تو آئیں، حکومت کو یہ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے میدان میں مقابلہ کرنا ہے تو آئیں، پھر مقابلہ کرتے ہیں، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، سب کے لیے پھر لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی جو جیل ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا، کیمپ جیل سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، ان کی جو سیاسی وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ماہ کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا ہوا ہے۔ جی بالکل، نظر بندی کے علاوہ آپ یہ دیکھیے نا کہ پرویز الہی پر جیل میں جس طرح کا رویہ اور جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو وہ تو سب کے سامنے ہے نا کہ کس طرح سے پرویز الہی مشکل ترین صورتحال میں بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اپنے بھائی جو کہ چودھری شجاعت صاحب ہیں ان کی بات کو نہیں مان رہے، ان کی بات کو ٹال رہے ہیں کہ میں اپنی جو سیاسی وفاداری ہے وہ تبدیل نہیں کروں گا۔ ان کی جو کیمپ جیل ہے ان کو کیمپ جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، رات گئے، اور راتوں کو آپ یہ فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے، یا پھر آپ کو ان کے لیے ایک نئی سیڑھی پر اس منزل کو پہنچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور اذیت در اذیت دے کر ہم کسی ممکنہ ایسے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے لیے کلوز ٹو دا ہمارے لیے سازگار ہوگا، تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ بہرحال پاکستان کی اس وقت کی سیاست کا جو منظرنامہ ہے، اگر آج عمران خان صاحب نے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر کھول دیں گے، سائفر کھلے گا اس کے بعد پھر یہ سامنے آئے گا کہ کس طرح سے کس طور پر آپ یہ دیکھیں نا کہ سائفر میں جب عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے، سفیروں کے آپس میں بات ہوتی ہے، سفراء بات کرتے ہیں آپس میں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 7 یا 6 مارچ کو یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان کی حکومت اور یہ سب کچھ آپ ٹھیک کر لیں ورنہ پھر آپ دیکھ لیں گے۔ تو 8 مارچ کو نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے اگینسٹ موو کر دی جاتی ہے قومی اسمبلی میں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف پوری ایک مہم چلتی ہے اور عمران خان صاحب اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب حکومت اس کے بعد پھر دیکھیں کس طرح سے جو ملک میں جو آئین کی حکومت ہوتی ہے اس کو مختلف، آپ پاکستان کے مختلف علاقے دیکھیں کہ آزاد کشمیر ہو گیا، گلگت ہو گیا، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں گرائی گئی۔ کراچی میں جو میئر کا الیکشن ہوا سب کے سامنے کہ کس طرح سے بندے بٹھائے گئے اور ان کی نگرانی کے لیے کمانڈوز بٹھائے گئے کہ ان سے جو بھی ملنے آ رہا ہے ان کو بھی دیکھا جائے۔ تو یہ تو ہے نا کہ تحریک انصاف کو اب کوئی نہیں ملنے لگا، تحریک انصاف کو اقتدار نہیں ملنے لگا، یہ بند کمروں کے فیصلے۔ بہرحال عوام کے فیصلے کچھ اور ہیں، عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو کہ اس وقت مقبول ہیں عوام کی نظروں میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے وہ ہوں جو عوام کرے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔